جس طرح قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کیا، اس طرح حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی شک نہیں۔ دیکھیں ایز اے علم تو کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ یہ مانیں گے کہ حدیث کا پورا علم ڈاؤٹ فل ہے پھر تو قرآن محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن جن احکامات کی طرف ہمیں حدیث کی طرف خود بھیجتا ہے اور آگے سے حدیث ہو ہی نہ۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکین نہ ہونا۔ تو اتنا بڑا فتویٰ قرآن لگا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، قائم کرنے میں پڑھنا بھی ہے اور پریکٹیکلی ان تعلیمات پہ عمل کرنا بھی ہے، وہ مشرک ہے۔ جب کفر اسلام کا فیصلہ ہو رہا ہے نماز کے اوپر، تو نماز کا طریقہ قرآن نہیں بتا رہا بلکہ ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ سنت کی طرف۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو ظاہر ہے پھر سنت اور حدیث یہ محفوظ تو ہوگی نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو لوگ ڈھکوسلا کرتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جی احادیث کا کیا اعتبار ہے، دیکھیں کتنے ایماندار ہیں محدثین، بخاری مسلم میں، اور مسلم کی تو پہلی حدیث یہی ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ محدثین کو پتہ تھا، انہوں نے محنت کر کے اینڈ رزلٹ اب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ کو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے موٹر بائک خریدی ہے، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہے گا کہ میں ربڑ پلانٹ کا پودا خود اگاؤں گا، اس میں سے جو ربڑ نکلے گا اس کی میں ٹیوب بناؤں گا۔ ٹائم قیامت تک ہے، پھر تو پینچر لا بیٹھ آگے ٹورو۔ اچھا آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ترجمہ کریں، کیا کوئی بریلوی آپ کا ترجمہ مان لے گا یا وہ کہے گا مجھے اعلیٰ حضرت کا دکھاؤ؟ یہی کہے گا نا۔ کوئی دیوبندی کے سامنے آپ عربی پڑھ کے کہیں یہ لکھا ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا تھا، یہی کہے گا نا۔ تو جب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے ماننا ہی اپنے بابوں کے، تو سرکار ڈائریکٹ آپ لا کے بابوں سے ہی دکھائیں، کام بھی مکاؤ۔